بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 رمضان مبارک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد القائم ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور تفسیر قرآن کے حوالے سے مسلسل بیانات کا تسلسل ہے۔ اور آج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بطور وارث قرآن، بطور ناطق قرآن، بطور مفسر حقیقی قرآن آج امام کا تذکرہ خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ امام کو جسے سبت اکبر بھی کہا جاتا ہے، جوانان جنت کا سردار بھی کہا جاتا ہے، جسے ریحانۃ النبی بھی کہا جاتا ہے، وہ امام کے جس کے وجود بابرکت سے بہت سی سنتیں جاری ہوئی ہیں۔ جی ہاں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کو سنت کہا جاتا ہے، اور وہ سنت ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی سے تعلق رکھتی ہے۔ عقیقہ ایک ایسی سنت ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ 7 دن کے بعد پوری زندگی میں کبھی بھی آپ کریں گے عقیقہ ادا تو ہو جائے گا، مستحب اسے نہیں کہا جائے گا۔ مستحب 7 دن کے اندر اندر ہے۔ عقیقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کے سر کے جو بال ہوا کرتے ہیں ان کو مونڈا جاتا ہے، اور ان بالوں کے وزن کے بدلے چاندی کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ یہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی بات کیا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک ہے، اور نزول قرآن کی جو رات ہے وہ آخری عشرے میں جا کر آتی ہے۔ گویا کہ انتظام پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ قرآن بعد میں آئے گا، وارث قرآن پہلے آئے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب قرآن وارث قرآن کے بغیر آیا نہ ہو، تو آج کے زمانے میں قرآن وارث قرآن کے بغیر رہ کیسے سکتا ہے؟ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اتنی پاک و پاکیزہ ولادت ہے، کیوں نہ ہو؟ آپ کی ماں جناب بطول طاہرہ سلام اللہ علیہ ام المومنین عائشہ بیان کرتی ہیں، اخبار الدول میں یہ روایت موجود ہے، عبداللہ کرمانی نے اس روایت کو لکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 15 رمضان مبارک کا دن تھا، ظہر کے وقت حضرت حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور عصر کی نماز جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے مصلی پہ ادا فرمائی۔ یہ اشارہ ہے آپ کی کمال طہارت کی طرف، آپ کی کمال عفت کی طرف، آپ کے بطول ہونے کی طرف، اور آپ کی نفاست کی طرف، آپ کی پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حدیث کی کتابوں میں جملے موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اکرم تو کبھی شبلے، بہت پیارا جملہ ہے کہ اے رسول میں نے تمہیں 2 شیر کے بچوں سے جو ہے وہ زینت عطا فرمائی ہے۔ شبل عربی کے اندر جو ہے وہ شیر کے بچوں کو کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ میں نے تمہیں 2 شیر کے بچوں سے زینت عطا فرمائی ہے۔ تو سمجھنے والوں کے لیے بہت واضح بات ہے، جب شیر کے بچے امام حسن حسین کو کہا جا رہا ہے تو شیر خدا یقیناً ان کے والد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہی ہیں۔ چنانچہ آپ امام حسن مجتبیٰ صرف امام حسن مجتبیٰ کا وجود بابرکت صرف سبت اکبر نہیں ہے، صرف جوانان جنت کے سردار یا صرف وارث قرآن کے حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ آپ پیغمبر اکرم کو تانا ابتر دینے والوں کا منہ توڑ جواب ہے۔ آپ ہی تو وہ جواب ہے اللہ کا جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر۔ مجھے بتائیے نا، یہ وعدہ کرنے کے بعد کس کی ولادت جناب سیدہ کے گھر ہوئی؟ وہ امام حسن مجتبیٰ ہے کہ جو سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے آئے۔ آپ ہی کے آنے سے پیغمبر اکرم کی نسل کو دوام عطا ہوا۔ آج پوری کائنات میں آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ جس قدر سادات پائے جاتے ہیں اس قدر نسل کسی کی نہیں ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، سورہ کوثر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد جناب سیدہ کی نسل پاک ہے۔ پوری دنیا میں جناب سیدہ کی نسل پاک پھیلی ہوئی ہے، اور بیٹی کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کی اولاد کہا ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے، آپ کے گھروں میں جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان کی جو اولاد ہے وہ آپ کے عزیز ضرور ہے، نواسے ہیں آپ کے، لیکن وہ آپ کی نسل نہیں بڑھا رہے، وہ آپ کا جو داماد ہے اس کی نسل اس کے ذریعے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن بیٹی کے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ دوسرے گھر کی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ ہاں، جو اپنے گھر کے بچے ہوتے ہیں، آپ کا اپنا خون جو ہوتا ہے وہ آپ کی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دونوں فرزند قاسم، طیب اور طاہر مکے میں وفات فرما گئے تھے۔ رسول اللہ کا بظاہر کوئی ولد نرینہ موجود نہ رہا جس کی وجہ سے لوگ پیغمبر کو نعوذ باللہ تانا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے قانون بدل دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمام لوگوں کی نسلوں کو بیٹوں سے چلایا، مگر ہم آپ کی نسل کو آپ کی بیٹی سے چلائیں گے۔ اور یہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ موجود ہے۔ 7ویں امام پر طنز کر کے ایک دفعہ ہارون نے کہا تھا کہ آپ اپنے کو فرزند رسول کیوں کہتے ہیں، حالانکہ آپ تو علی کے بیٹے ہیں۔ امام نے فرمایا تھا احمق، تو نے قرآن بھی نہیں پڑھا، قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو نبیوں کی لڑی میں شمار کرتا ہے۔ یہ بتا، جب عیسیٰ کے باپ ہی نہیں تھے تو عیسیٰ نبیوں کی لڑی میں آئے کیسے؟
اس وقت ہارون نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں مریم کے ذریعے سے نبیوں کی اولاد ہیں. تب امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب عیسیٰ اپنی ماں کے ذریعے سے نبی کی اولاد ہو سکتا ہے تو کیا میں حسن مجتبیٰ اپنی والدہ ماجدہ جناب سیدہ کے ذریعے سے نبیوں کی اولاد نہیں ہو سکتا؟ چنانچہ امام حسن کو اولاد نبی بھی کہا جاتا ہے، اولاد علی بھی کہا جاتا ہے. امام حسن مجتبیٰ وہ امام ہیں، وہ امام مظلوم ہیں، وہ امام کریم امام ہیں کہ جنہیں مددگار نہ مل سکے، آپ نے مجبوراً صلح کی اور آپ نے صلح کر کے لوگوں کو خون بہنے سے بچایا. اللہ نے اس کا یہ اعزاز عطا فرمایا کہ قیامت تک اکثر اولیاء جو سرزمین پر ہیں وہ امام حسن کی نسل سے. آپ دیکھ لیجئے جتنے سلسلے اولیاء کے ملیں گے آپ کو اکثر حسنی سادات سے ہیں، چاہے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہوں جو حسنی حسینی سید ہیں، ماں کی طرف سے حسنی ہے، اپنے باپ کی طرف سے حسینی ہے. حضرت عبداللہ شاہ غازی الاشتر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیے، حضرت بری امام کو دیکھ لیجئے. خلاصہ کلام میں بڑی تعداد امام حسن کی نسل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے ولایت کو جاری فرمایا. ایک شخص نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ کیوں دونوں بھائیوں کی نسل میں امامت جاری نہ ہوئی؟ امام نے فرمایا کہ اللہ کا اذن ہے، اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. جیسے اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبوت کو آگے جاری نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی نسل میں جاری کیا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ منصوبہ تھا کہ امامت امام حسین کی نسل میں جاری و ساری رہے. اس میں خدا نہ خواستہ کوئی نہ تعصب ہے، نہ اس میں کوئی عدل پہ حرف آتا ہے، نہ اس میں کوئی کسی کی طرف سے اپنی لوگوں کا عمل دخل ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے. چنانچہ پروردگار عالم نے امام حسن مجتبیٰ کو ہمارے لیے سخاوت کا وہ علم بردار بنایا ہے کہ آپ کا کردار آج بھی مومنین کے لیے سخاوت کا عنوان رکھتا ہے. ہمیں چاہیے اس مہینے کے اندر سخاوت کریں، اپنے کو کریم بنائیں، کیونکہ ہم کریم اہل بیت امام حسن کے ماننے والے ہیں. اللہ ہم سب کو امام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز محشر ان کی شفاعت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أبا عبد الله يا أبا